بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 4 اپریل اور جمعرات کا دن ہے۔ عید کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ایک بڑی تیزی اور سیاسی تحرک دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بلوچستان سے اپنی تحریک کا آغاز کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عدالتی اور قانونی محاذ ہے اس کے اوپر بھی بڑی ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک چارج شیٹ طویل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری طرف جو اپلیٹ ٹریبونل کورٹس قائم کی گئی ہیں وہاں پہ جو اپیلیں دائر ہو رہی ہیں، اور بعض جگہوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ عید کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بامر مجبوری جو فارم 45 اور 47 ہے اس کی مستند کاپیاں جو ہے یہ فراہم کرنی پڑیں گی ایسے امیدواروں کو جن کے انتخابی نتائج جو ہیں وہ فارم 47 کے نتیجے میں تبدیل کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ کچھ حلقے جو ہیں بڑے تگڑے حلقے، بالخصوص پنجاب کے بڑے تگڑے حلقے جو ہیں وہ بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک الٹی گنتی شروع ہونے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ایسے حالات کے اندر جب عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی عید کے بعد اب جو ہے کہ ایک توقع کی جا رہی تھی کہ عید سے پہلے شاید ان کی کچھ ضمانتیں ہو جائیں، لیکن سائفر کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بعد یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ عید عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کریں گے، لیکن اڈیالہ جیل میں وہ زیادہ عرصہ رہ نہیں سکیں گے اب جو کیسز کی نوعیت ہے۔ اب اس وقت پوری پاکستان کے اندر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، ہر سطح کے اوپر یہ تسلیم کر لیا گیا، اظہار نہیں کیا جا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں توڑا جا سکا۔ تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر حربوں کے باوجود عمران خان کو توڑا نہیں جا سکا۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جماعت میں کچھ جاسوس شامل کیے جائیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جاسوس ہوں، خواہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے جاسوس ہوں یا کسی اور کے جاسوس ہوں، کہ وہ شامل کیے جائیں تاکہ جب عمران خان کی واپسی ہو تو پھر ان کی جماعت میں اپنے اپنے مورے موجود ہوں۔ اور اس سلسلے میں آج جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اس میں ایک تو عمران خان نے فوکل پرسن اپنے تبدیل کیے ہیں، اور نئے جو فوکل پرسن جو بنائے گئے ہیں اس میں جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو پہلے انڈر گراؤنڈ تھی، وہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آئے ہیں، فرنٹ پیج پہ بھی وہ ہیں۔ عمر ایوب ہیں اس کے اندر، اسد کیسر ہیں، شبلی فراز ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ علی ظفر، بیرسٹر گور، انتظار پنجوتھا، یہ لوگ ہیں۔ شیر افضل مربت اور عمیر نیازی کو جو ہے کہ وہ اس لسٹ سے نکالا گیا ہے۔ ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب ملاقات ہونی تھی تو اس ملاقات کے اندر ایک سیف اللہ نیازی صاحب کا نام بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ نام عمران خان کی جانب سے تھا، نہ ہی وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی طرف سے تھا، بلکہ یہ جیل انتظامیہ نے یہ ملاقات کے لیے نام ڈالا، اور یہ کہا گیا کہ یہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں ان کا نام ڈالا جا رہا ہے، یہ عدالتی حکم لے کر آئے ہیں۔ دوسری طرف جو لسٹ فراہم کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج، اس میں جو نام تھے ان میں سے ایک نام مزمل اسلم صاحب کا کاٹ دیا گیا اور ان کی جگہ جو ہے کہ یہ نام شامل کیا گیا۔ اور ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں ہمارے ایک نوجوان دوست صحافی ہیں زبیر، انہوں نے ایک سٹوری بھی کی ہے کہ عمران خان نے اس ملاقات کے اندر جو ہے کہ وہ برہمی کا اظہار کیا، ان سے صرف سلام لیا، لیکن اس کے بعد کہا آپ تو میں چھوڑ گئے تھے۔ اب پی ٹی آئی کے ایک موقف ہے حلقوں کا، اور ایک موقف جو ہے کہ ہمیں کچھ حکومتی حلقوں سے بھی معلوم ہوا ہے۔ حکومتی حلقوں سے جو خبر چلوائی گئی یا یہ کوشش کی گئی کہ جو تاثر بنایا گیا وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی میں ابھی جو ناراض لوگ تھے یا جو چھوڑ گئے تھے ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو عمران خان جو ہے کہ واپس لے رہے ہیں، اور پھر اس بنیاد کے اوپر کہ یہ پارٹی چھوڑ گئے تھے ان کو واپس لیا جا رہا ہے، تو پارٹی کے اندر جو ہے کہ تقسیم ہے یا پھوٹ ہے۔ تو یہ خبریں جو ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے اپنے اپنے جیسے واٹس ایپ گروپ یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ امپریشن کریٹ کیا جا سکے۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیف اللہ نیازی کا نام انہوں نے شامل نہیں کیا تھا، یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے شامل کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا یہ عدالتی حکم لے کر آئے ہیں۔ اب جو ہماری اور مختلف زاویوں سے اس پہ بات چیت ہوئی ہے تو اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے جو حلقے ہیں جو ہر سیاسی جماعت کی صفوں کے اندر اپنے اپنے بندے جو ہیں مورے رکھتے ہیں تاکہ ایک تو ان سائڈ جو نیوز ہے وہ ملتی رہے، اور دوسرا جو ہے کہ بوقت ضرورت جب بھی کام کو لینا ہو تو ان جیسے لوگوں سے کام لیا جا سکے۔ تو ابھی بھی یہ پہلی پولیٹیکل جو لیڈرشپ کی جو ملاقات تھی باضابطہ طور کے اوپر اس کو یہ دیکھا جا رہا تھا
تو اس میں جو عمران خان صاحب گفتگو کرنا چاہتے تھے یا اسٹریٹجی بنانا چاہتے تھے، ابھی ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوئی کھل کے وہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں سیف اللہ نیازی جو ہے موجود تھے اور عمران خان ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد اب جو دوسری یا تیسری ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کیا جو یہ فوکل پرسنز کمیٹی ہے اس کے نامزد لوگ آتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر ہی کوئی عدالتی احکامات یا کسی تھرڈ چینل سے اگر کوئی آ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے کہ نظر رکھنی ہوگی کہ اچھا یہ تھرڈ چینل سے آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کون سے محرکات ہیں اور کیا مقاصد ہیں. تو یہ چیزیں ابھی آپ کو آہستہ آہستہ جو نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ لیکن یہ ایکچولی جو ہے کہ پلان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں دوبارہ سے اپنے گھوڑے شامل کیے جائیں اور ان گھوڑوں سے وہی کام لیا جائے جو ماضی میں ہر سیاسی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہوگا. ابھی عید کے بعد جو سیاسی محاذ اور عدالتی محاذ بڑا گرم ہوگا. سیاسی محاذ اعتبار سے کہ ابھی 12 اپریل کو ان 5 جماعتوں نے، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے، مینگل صاحب کی جماعت ہے، اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، انہوں نے کوئٹہ میں اپنی میٹنگ رکھی ہے. 13 اپریل کو پشین میں جلسہ عام ہوگا اور اس جلسہ عام میں جو ہے کہ ایک عوامی تحریک کے جو اسٹریٹجی ہے اس کا اعلان کیا جائے گی. 5 جماعتیں مل کر جو کریں گی. ابھی اس میں لیاقت بلوچ صاحب بھی شامل ہوئے تھے ان کی آخری میٹنگ میں، اور جماعت اسلامی کا اس میں شامل ہونا اس لیے بڑا اہمیت کا حامل ہوگا، اور خاص طور کے ایسے حالات کے اوپر کہ ابھی حافظ نعیم الرحمان جو ہے کہ وہ امیر جماعت اسلامی منتخب ہو گئے ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان کراچی میں کتنے ایکٹیو ہیں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے وہ الیکشن ہو، اور وہ پبلک اسٹریٹ کی جو سیاست ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں، ان کو تمام ہنر آتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصہ سے جماعت اسلامی کی پالیسی جو ہے کہ وہ بٹوین دی لائن تھی، لیکن حافظ نعیم الرحمان بڑے کلیئر مائنڈڈ آدمی ہیں اور وہ ان کی اسٹریٹجی بھی بڑی کلیئر ہے. اور اگر وہ بھی اس الائنس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یقینی طور کے اوپر عید کے بعد جو ہے کہ اس حکومت کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوگا. اور اگر کے پی، بلوچستان اور سندھ میں یہ سیاسی جماعتیں ایک تگڑی کمپین سڑکوں پہ لے آتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، تو پھر یقینی طور کے اوپر حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ لیگل سائٹ کے اوپر اور الیکشن ٹریبونل اور الیکشن کمیشن کی سائٹ کے اوپر بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. الیکشن ٹریبونلز کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی NA 81 گجرانوالہ کا، جہاں پہ پہلے تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے، اس وقت کچھ 7,000 کے قریب وہاں پہ ووٹ مسترد ہوئے تھے، 7,102. اور وہ تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے آزاد حیثیت میں اعجاز بلال، وہ جیتے تھے، کچھ 7,791 ووٹوں سے وہ جیتے تھے. لیکن پھر مارچ میں غالباً 14 مارچ کو دوبارہ وہاں پہ گنتی ہوئی، اور وہ جو 7,000 ووٹ پہلے مسترد ہوئے تھے 8 فروری کو، وہ 17,886 تک پہنچ گئے، اور جو 7,791 ووٹوں سے جیتے تھے وہ 3,197 ووٹوں سے ہار گئے. تو پھر نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ڈکلیئر ہوئے، انہوں نے آگے حلف بھی اٹھا لیا. لیکن ابھی لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو وہاں پہ نون لیگ کے امیدوار کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا معطل ہو گیا ہے. ایک یہ چیز ہے. اسی طرح سے لاہور کے بعض دیگر تگڑے حلقے، جس میں مریم نواز صاحبہ کا بھی جو PP 159 ہے وہ بھی شامل ہے، کہ ان سارے حلقوں کے بارے میں فارم 45 کی مستند کاپیوں کے لیے بھی عدالت سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا. وہاں سے ریلیف نہیں ملا تو عدالت سے رجوع کیا گیا. تو اب وہاں سے بھی فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ مسترد کاپیاں فراہم کریں. یہ مسترد کاپیاں جب فراہم ہو جائیں گی تو پھر ان کو چیلنج کیا جائے گا، اور پھر فارم 45 تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ایک ہیں، لیکن نون لیگ اور الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے کہ وہ دوسرا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی ساری کھل کے سامنے آئیں گی. تو یہ اب مختلف نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم معطل بھی ہو سکتے ہیں، اور رزلٹ تبدیل ہونا بھی شروع ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف قاضی فائز صاحب کے اوپر جو دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط، اسٹیبلشمنٹ کی، ISI کی مداخلت، انفلوئنس، فیصلہ سازی کے اندر متاثر کرنا، یہ ساری چیزیں. پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا خط بھی سامنے آ گیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 14 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا جائے، کیونکہ ستمبر میں قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے، اور اس سے اب تک جو ہے کہ سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں خالی ہوئیں. لیکن قاضی صاحب نے صرف ابھی تک جو ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے نعیم اختر افغان صاحب کو یہاں پہ بنایا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے احمد علی شیخ صاحب، امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہو چکے، لیکن ان کا ڈیو تھا، سینئر موسٹ وہ لوگ تھے وہ سپریم کورٹ میں آ سکتے تھے. اور احمد علی شیخ وہ تھے جن کے لیے قاضی صاحب نے خود بڑے خطوط لکھے عمر عطا بندیال کو، اور ان کا کیس لڑتے رہے. لیکن جب خود چیف جسٹس بنے تو انہوں نے ان کو نہیں یہاں پہ ریکمینڈ کیا، یہاں پہ نہیں آنے دیا. جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر جا کے اجلاس بلایا. تو ابھی اسی طرح سے جسٹس ابراہیم نے جو لکھا وہ بھی ایک قسم کی ایک چارج شیٹ ہے
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں، تو ایک طرف یہ عدلیہ کے اوپر بھی یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس، اور اس ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کے نتیجے میں جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ ٹاپ لیول کے اوپر بھی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں کہ شاید وہ بھی جو ڈیو پروسیس ہے اس کو وہ کمپلیٹ نہیں کر رہے یا اس کو فالو نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ عید کے بعد یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں، سیاسی بھی، انتظامی بھی، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، اور یہ معاملات اگر عمران خان جو ہے کہ اپنے مقدمات میں بری ہو کے باہر نکلیں گے تو یہ پھر اس میں مزید تیزی اور شدت آئے گی جو حکومت کے لیے کافی نقصان دہ ہو جائے گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔